بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ندیم الحق نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم یوٹیوب چینل۔ یہ چینل بنانے کا مقصد وہاں تک آواز پہنچانی جہاں تک یہ غریب آدمی کو جانے نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں تک انسان پیغام پہنچانا چاہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وزیر اعظم صاحب تک پہنچا دی جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچا دی جاتی ہیں، آئی جی صاحب تک پہنچاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب تک پہنچا دیتے ہیں۔ آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں اور بینچ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں ایک غریب آدمی کے ساتھ طرح طرح کی ناانصافی ہوئی ہے۔ کہاں تک بینچ بیٹھتا ہے، کہاں تک اسے انصاف ملتا ہے۔ ہر بار نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں، لیکن پولیس کا نظام ان سے سیدھا نہیں ہو سکا۔ ابھی تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ان سے بھی پولیس کا نظام سیدھا نہیں ہو سکا۔ یہ ادارے کب بہتر ہوں گے؟ جب بھی کسی جگہ پہ انصاف کے لیے درخواست دیتے ہیں، میں 13 سے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے مجھے آنے پر مجبور کر دی ہے۔ میں خود اداروں کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، لیکن تنگ آ کے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ادارہ بنایا تھا، عثمان بوزدار صاحب نے ادارہ تو بنا دیا تھا مگر اس پہ پیرا نہیں دیا ہے۔ کیا فائدہ؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن غریب آدمی کو پھر بھی انصاف نہیں مل رہا، نہ محکمہ صحت سے، نہ پولیس سے۔ کتنی بار وہاں میں نے کمپلین کروائی ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں جناب آپ 1787 پہ کال کریں۔ 1787 پہ میں نے خود آئی جی صاحب میں نے کال کی ہے، کمپلینیں درج کروائی ہے، رپٹ نمبر 39 ہے، لیکن جو یہ راولپنڈی والے جواب بھیج رہے ہیں وہ رپٹ نمبر 33 ہے۔ سوال گندم جواب چنے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے پولیس کی انکوائری پہ بھی۔ پولیس کو چاہیے کہ جس چیز کی درخواست آئے اس چیز کے بارے میں انکوائری کرے، لیکن یہاں انکوائری کوئی نہیں کرتا، اپنے ساتھ والے بھائی سے اتفاق کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر یہی کلچر ان کا رہا تو عوام روڈوں پہ بھی آئے گی اور کیا کچھ کرے گی آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے، اس ادارے کو کس نے بچانا ہے؟ چند کالی بھیڑیں اس طرح کر رہی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان بھی پولیس میں ہیں جن کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے جو اچھے لوگ ہیں انہیں اچھا رہنے دیں۔ پولیس کی وردی کی ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے رپٹ نمبر 39 کی کتنی بار کمپلین کی ہے، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کی تھی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ رپٹ نمبر 39 ہے جو تفتیشی اس بات کا خود اپنی ایف آئی آر میں ذکر کر رہا ہے کہ جب یہ وقوع ہوا تو میرتیال چوک پر تھانے جاتلی موجود تھا، 2 بندے زخمی آئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ پھر ایف آئی آر رات 11:30 بجے کیوں درج کر رہا ہے؟ یہ بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں، اگر کوئی ایمانداری سے انکوائری کرے تو اسی تفتیشی اتھرے تندار کو، جس کے متعلق اخبار میں بھی کتنی بار آیا ہے، کتنی بار معطل ہوا ہے، لیکن کسی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ پولیس کا نظام اب ایسے ہی رہ چکا ہے۔ آئی جی صاحب اس تفتیشی جاوید انور نے میڈیکل کے لیے بھی بھیجا ہے، جو ابھی میڈیکل رجسٹر پہ نام ہے تینوں،
یہ رجسٹر بعد میں بنوایا گیا جب میں ریگل سرجن پنجاب صاحب کے پاس پہنچا ہوں، تو بدقسمتی سے یہ تینوں نام اکٹھے درج تھے۔ ایک رپٹ نمبر 33 ہے اور ایک 39 ہے۔ جو ہماری ہے وہ 39 ہے، جو ہمارے خلاف ہے وہ 33 ہے۔ جو ایک جہلی کہانی تو اس نے بنا کے لکھ لی ہے، لیکن کارروائی کوئی نہیں کی۔ خود اس پہ مان رہا ہے کہ یہ مخالف پارٹی کے چند بندے مجرم ہیں، نقشہ مرغوبی میں تسلیم کر رہا ہے کہ یہ عمران وغیرہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس تفتیشی کے ضمنیہ دیکھ لیں تو یہ اپنی ضمنیوں میں ہی پھنس جاتا ہے بغیر انکوائری کے۔ اس کو تو ضمنی لکھنی بھی نہیں آتی، مذکر اور مؤنث کا فرق ہی نہیں پتہ ہے۔ تو میں حیران ہوں اس کو سب انسپیکٹر کس نے بنا دیا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ اور پھر میں نے کتنی بار آر پی او راولپنڈی کو درخواست دی ہے، سی پی او صاحب کو دی ہے، لیکن وہاں تک کوئی پہنچنے نہیں دے رہا۔ سی پی او صاحب کے پاس میں گیا ہوں، ساری حقیقت دکھائی ہے ندیم بخاری صاحب، ایس ایس پی ادھر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک تفتیشی اقرار کر رہا ہے کہ ان کے 2 بندے زخمی ہوئے ہیں، لیکن میں نے جب زور ڈالا تو ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف سیاسی لوگوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، غریب آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ایس پی چیمہ صاحب کے سامنے تفتیشی جھوٹ بول رہا تھا، ایس پی صدر جو ہیں، تو پھر میں نے ان کے سامنے اس کو سنائی ہے، لیکن کیا ہوا؟ انصاف تو نہیں ملا ہے۔ اور اس پر 1787 کو انہوں نے جواب بھیجا ہے کہ یہ مقدمہ عدالت میں ہے۔ عدالت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، سیکٹری یہ جو میڈیکل کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ابھی فی الحال میں اس پولیس پہ جو ہے وہ بحث کر رہا ہوں کہ جو اس نے تفتیش کی ہے، یہ اپنی ضمنیوں میں لکھ رہا ہے کہ یہ شخص 16 مجرم ہیں، میں چھاپے مار رہا ہوں، یہ گھروں سے غائب ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی پیج پہ کوئی گرفتاری ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی۔ جب میں نے 22A کی درخواست دی تو اس نے جعلی سائن کر کے خارج کر دی ہے۔ وجہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے سرکاری وکیل اور جو بھی عدالتی نظام ہے سارے رستے سیدھے کر لیے ہیں۔ افسوس ہے اس بات پہ، ایک جعلی سائن کر کے یہ 22A خارج کر رہا ہے۔ 22A کیسے خارج یہ کر سکتا ہے؟ اس نے خود اپنی تھانے کے اندر کچہری لگائی ہوئی ہے۔ آئی جی صاحب بہت اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پولیس کے نظام کو کس نے بہتر بنانا ہے؟ آپ نے بنانا ہے۔ آپ صرف سیاسی لوگوں کے لیے نہیں ادھر آئے ہوئے، غریب آدمی کو بھی انصاف دیں۔ غریب آدمی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، دل سے کرتا ہے۔ یہ جو سیاسی آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ غریب آدمی آپ کی وردی کو سلوٹ مارتا ہے اور دل سے عزت کر رہا ہے، اور غریب آدمی کو ہی آپ لوگ ناانصافی کر کے جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے پیپر سیدھے کرنے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے غریب آدمی کو بھی جینے دیں، اس کو بھی جینے کا حق ہے، وہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے۔ آئی جی صاحب کتنی بار میں آر پی او صاحب راولپنڈی کو ملنے کے لیے گیا ہوں، وہاں جو ایس پی صاحب بیٹھے تھے وہ کہتے جی یہ تو آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے اور آپ کا کیس عدالت پہ۔ میرا کیس عدالت میں نہیں ہے، نہ ہی اس نے رپٹ نمبر 39 کی کوئی گرفتاری ڈالی ہے تفتیشی نے، اور نہ ہی عدالت کے اندر چلا ہے۔ جب 22A کی درخواست دی تو اس نے جعلی سائن کر کے پرچہ خارج کر دیا ہے۔ ابھی تو مجھے بھی ہر راستے کا پتہ چل گیا ہے کہ کون سا راستہ کس جگہ پہ جاتا ہے۔
یہ تفتیشی اپنی FIR سے لے کے ضمنیوں میں، عدالتی بیانوں میں ہر جگہ پھنس رہا ہے۔ اس کو سزا ہونی چاہیے، اس نے اپنے رینک سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور پھر ایک مجسٹریٹ صاحب کہہ رہے میڈیکل ہونی چاہیے، ضلع جج صاحب کہہ رہے میڈیکل ہونی چاہیے، ایڈیشنل جج صاحب کہہ رہے میڈیکل ہونی چاہیے، جو انہوں نے جعلی FIR کاٹی ہے۔ تو ابھی SP صاحب کا کام بنتا تھا عمل درآمد کرانا، میں نے پیسے میڈیکل کے ہر چیز کے جمع کروائے۔ ریگل سرجن پنجاب IG ریٹائر ہیں، وہ کہہ رہے میڈیکل ہونا چاہیے، لیکن اس تھانے کے انچارج رانا جہانگیر SHO نے کیا کیا ہے کہ نہ ہی اطلاع دی، اور ابھی یہ بھی نہیں مان رہا، کہتا ہے میں تھانے میں SHO ہی تعینات نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی تو SHO تھا، تھانہ بغیر SHO کے چلتا ہے؟ 3 بار وہ لیٹر آئے DH کے اور راولپنڈی کے، میرے پاس وہ بھی ثبوت ہے۔ انہوں نے نہیں وہاں تک کہ میں جاتا رہا ہوں، پیش ہوتا رہا ہوں، اور DH کے او کا جو وہاں بیٹھے ہوئے صاحب، وہ MS، وہ کہتا ہے جب تک پولیس نہیں آئے گی میں ووٹ بٹھانے کا پابند نہیں ہوں۔ نہ ہی لیڈی ڈاکٹر جاتی تھی۔ اس کیس میں 3 مہینے لیڈی ڈاکٹر معطل ہوئی ہے۔ IG صاحب غریب آدمی کو انصاف دیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ تو کہتے تھے میں ریاست مدینہ بنا دوں گا، تو ریاست مدینہ میں یہ حالات نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکلات راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کو ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی، چاہے پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی ہو، جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ بنتا ہے تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اور یہی لوگ انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں میرے اس کیس کی انکوائری کب اور کیسے ہوتی ہے۔ IG صاحب بہتر یہی ہے راولپنڈی RPO کرے، نہیں تو لاہور آپ بلا لیں، میں آ جاؤں گا، وہاں انکوائری میں کروانا چاہتا ہوں، تاکہ جو سیاسی ہے اس کو بھی میں اب بے نقاب کروں۔ IG صاحب یہاں کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ 1787 والوں سے پوچھے کہ ندیم نام کی کتنی بار کالیں آئی ہیں، کتنی بار راولپنڈی انکوائری آئی ہے، کسی نے ایکشن لیا ہے؟ نہیں لیا ہے۔ میں ان اداروں کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، میں خود ایک وردی پرسنل انسان ہوں، اس وردی کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ 3 سال ایک بندے نے بے گناہ جیل کاٹی ہے جعلی میڈیکل پر، اور بغیر تفتیش کے۔ یہ تفتیشی کہتا تھا نواز شریف کے پاس بھی چلے جاؤ، میں FIR درج نہیں کرتا۔ یہ کس لیے کہتا تھا؟ کون سا پیچھے اس کے سیاسی ہاتھ ہے، یا اس نے اتنے پیسے کھائے ہوئے تھے؟ یہ تو اپنی ضمنیوں میں پھنس جاتا ہے، عدالتی جو اس نے بیان دیے ان میں پھنس جاتا ہے، اور جو FIR اس نے کاٹی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ FIR کیسے اس نے کاٹی ہے اور اس میں اس نے کیا کیا ہے، وہ سارا کچھ میں بتاؤں گا آپ کو۔ خدا کے لیے لوگوں کو انصاف دیں، مت مجبور کرے کہ روڈوں پہ آئے، اور خود انصاف کرے۔ ایک ادارہ بنا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور جاتری تھانے میں یہ تعینات تھا، پھر HIU میں لگا رہا ہے۔ جس بندے کو ضمنی لکھنا نہیں آتا وہ کیا لوگوں کو HIU میں انصاف دے گا؟ یہ شکل صحیح نشئی لگتا ہے۔ اس چیز کی انکوائری کریں کہ رپٹ نمبر 39 کے جو مجرم تھے گرفتاری ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے۔ مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ صاحب، IG صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ اس چیز کی انکوائری کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے۔ خدا حافظ۔